کر دیا. تو شاید یہ نا ایک باپ کی سمجھ لیں ایک عجیب قسم کی شرط تھی. ہوا اس طرح کہ ایک لڑکے کو نا کسی لڑکی سے پیار ہو گیا. اللہ اکبر. تو اب وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا. لڑکی بھی اچھے خاندان سے تھی, لڑکا بھی اچھے خاندان سے تھا اور کافی امیر تھے. اب ہوا کیا کہ باپ وہاں نہیں کرنا چاہتا تھا, لڑکے کا باپ جو تھا نا وہ نہیں کرا. لڑکی والے مان رہے تھے لیکن لڑکے کا باپ نہیں مان رہے. ہماری سوسائٹی میں ایک یہ بھی بڑی جو ہے نا غلط چیز پائی جاتی ہے, بچی اور بچہ اگر راضی ہو تو ان کی شادی کر دینی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرے. اگر وہ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں اور غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں تو راضی ہیں اگر دو تو کر دیں ان کا, بجائے اس کے کہ وہ عزت کو تار تار کر کے بھاگ جائیں پھر آپ منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں. تو اس سے بہتر نہیں ان کی عزت کے ساتھ شادی کر دیں. مطلب وہ عزت کا رستہ اپنانا چاہ رہے ہیں تو اپنا لو. ہم اپنی نہ دیکھتے ہیں, بعد میں ہم ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. بالکل. اس لیے میں تو والدین کو یہ میسج دوں گا کہ اگر آپ کے بچے کہیں چاہتے ہیں تو ان کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو فانکحوا ما طاب لکم من النساء. بالکل جی. جو تمہیں پسند ہو تو پسند کی شادی میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ اس طرح کہ اس کا باپ کہتا ہے کہ تیری شادی میں نے وہاں نہیں کرنی, جو مرضی ہو جائے. وہ کہتا ہے جو مرضی ہو میں نے شادی وہیں پر کروانی. اب جائیداد بڑی تھی, اکیلا بیٹا تھا, تو باپ نے پتا اس کو کیا دھمکی دی. اس نے کہا میں تجھے جائیداد سے آگ کر دوں گا, یعنی تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. میں ابھی تحریر لکھ دوں گا کہ میرے مرنے کے بعد 1 روپیہ بھی میرے بیٹے کو نہ دیا جائے. بیٹے نے دیکھا یہ تو اتنی جائیداد اور یہ اور وہ, یہ تو سارا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو ڈر گیا. اس کے باپ کو شاید دین کا کوئی پڑھا لکھا تھا تھوڑا بہت, اس نے پتا کیا کہ ایک تحریر لکھی اور تحریر پہ یہ لکھوا دیا کہ اس کا غالباً نام اقرا تھا, اقرا, اور والد کا نام اقبال تھا. شاید اس میں کافی دیر ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے کوئی نام میں غلطی ہو جائے. اس نے ساری تحریر لکھ کے کہا کہ میں تحریر لکھی اور بیٹے سے کہا یہ پڑھو, میں اگر اقرا ولد اقبال سے جب بھی شادی کروں اسے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. اللہ اکبر. یہ نہ اس نے چلاکی کھیلی. تو اس بچے کا نا پھر مجھے میسج آیا, وہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ بنا, اب میں شادی اسی سے کرنی ہے, میرے پاس اور کوئی. تو میں نے کہا پہلے آپ ڈر گئے تھے تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتا پہلے مجھے پتا نہیں تھا, اب مجھے پتا ہے کہ جائیداد سے آنکھ نہیں ہوتا بچہ. یعنی باپ اگر کہہ لینا یاد رکھے گا, باپ اگر کہہ دینا کہ میرا بیٹا جائیداد سے آ گیا تو یاد رکھے گا وہ نہیں ہو سکتا. اس کو اس کا شرعی حکم شرعی جو حصہ ہے وہ مل کے ہی رہے گا. تو کہتا ہے جو مرضی ہو جائے, میں نے شادی اتری, اب میں نے ماحول اپنا گراؤنڈ بنا لی ہوئی ہے, تو مجھے کوئی اس کا سولوشن ہے تو بتائیں. کافی دیر سوچتے رہے. میں نے نا مولانا مفتی آصف صاحب سے بھی اس مسئلے کا ذکر کیا, تو کہ آپ بھی سوچیے میں بھی سوچتا ہوں, تو کوئی حل نکل آتا ہے. تو کافی سوچو بچار کے بعد نا میرے ذہن میں بات آئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ظاہر ہے. تو میں نے نا اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں, لڑکی سے کہیں کہ وہ اپنا نام چینج کر لیں. اللہ اکبر. اب نام شریعت میں ناموں کی تبدیلی کی کئی مثالیں موجود ہیں, نام بدلا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ اپنا نام بدل لے. تو اس طرح کیا ہوگا کہ منع کس سے کیا گیا ہے, اقرا ولد اقبال سے منع کیا گیا ہے. اب نہ اقرا آئے گی نکاح میں تو نہ طلاق ہوگی. وہ بڑا خوش ہوا, بڑا خوش ہوا. تو اس طرح جو مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو گیا. میں نے کہا اگر وہ پڑھا لکھا ہے دین کا تو ظاہر ہے ہم نے بھی کچھ 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, چلو کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن. اب دیکھیے یہ ناجائز کام ہوتا نا تو میں کبھی بھی سلوشن نہ نکالتا. جائز ہے, بچہ اگر راضی ہے تو ان کی شادی ہو جانی چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ بھاگ جائیں. مطلب میں کہتا کہ نہیں یار کوئی رستہ نہیں ہے, اس کے بعد کہتے اچھا کوئی رستہ نہیں, پھر ساڈے کو ایک رستہ ہے. جی بالکل. اور جاتے کورٹ میرج اور وہاں جا کے شادی کر لیتے, تو یہاں وہ بھاگ جاتے, تو عزت تار تار ہوتی نا. تو میں نے اپنی طرف سے اس کو بہتر سمجھا کہ ان کے لیے کوئی رستہ نکلا ہے تاکہ وہ کوئی ناجائز قدم نہ اٹھا بیٹھے. بہت شکریہ مفتی صاحب.